رضی صاحب، آج امیدوار کیا کرے گا؟ ریسٹ کرے گا، کل کے لیے تیاری کرے گا، یا اس کا بہت سارا کام ابھی بھی ہے آج کبھی کرنے والا جو ہے؟ دیکھیں، امیدوار کام تو بہت ہے، یقیناً ریسٹ تو نہیں کرے گا. اور لیکن میں جو ایک چیز آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ امیدواروں کو شاید اس مرتبہ دلچسپی خود بھی نہیں ہے الیکشن سے، اور مطلب انہوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ انہیں بھی شاید رزلٹ معلوم ہے امیدواروں کو. پتہ تو ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن رضی صاحب دیکھیں، ہم ذرا تھوڑا سا تعصب سے بالا تر ہو کے اگر اس چیزوں کو دیکھیں، چیزیں مینج تو ہوتی بہت ساری نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہمیں ایلیمنٹس ہیں کہ کہاں کہاں اثرات ہیں، لیکن یہ عجیب الیکشن ہے کہ اس میں پریڈکشن بڑی مشکل ہے. پریڈکشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. تو امیدواروں کو رزلٹ کیسے معلوم؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، اگر جب ایک زمانہ تھا کہ پولنگ سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اور کئی دفعہ 4 دن پہلے ہمیں پتہ ہوتا تھا ہمارا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ووٹ کس جگہ ہے. ہمیں گھروں میں آ کر پرچیاں دی جاتی تھیں، امیدوار آتے تھے. وہ سارا ڈیجیٹلائز ہو گیا نا جی. ڈیجیٹلائز تو ہو گیا. کتنے لوگ ڈیجیٹلائز ہیں؟ میں ڈیجیٹل بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، اس کے باوجود مجھے نہیں پتا میرا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ گہما گہمی جو وہ گہما گہمی بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد گھر گھر آ کر لوگ ووٹ مانگتے تھے، وہ بھی نہیں ہے. اس انداز میں مہم نہیں چل رہی جس انداز میں چلا کرتی تھی. اور اس کے نتائج اب ہم نے عوام پر چھوڑ دیا کہ عوام نکلے. تو عوام کیوں نکلے بھائی؟ مجھ سے اگر کسی نے ووٹ ہی نہیں مانگا، میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں ووٹ مانگنے، میں کیوں جاؤں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ووٹ ڈالنا ہمارا فرض ہے، وہ ہوگا فرض، لیکن جب کوئی ووٹ مانگے گا تو ہم دیں گے نا. جب ووٹ ہی کوئی نہیں مانگے گا، انہیں بھی پتہ ہے کہ رزلٹ کیا آنا ہے. پچھلے جو 2 الیکشن تھے اس میں لوگ باہر سے دیگر ملکوں سے ووٹ ڈالنے کے لیے صرف آئے پاکستان، لاکھوں روپے کے ٹکٹ خرچ کر کے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، وہ بڑا مثبت پہلو تھا، چاہے اس کے اثرات جو ہوئے، کسی کو ووٹ ڈالا، لیکن یہ بڑا مثبت ایلیمنٹ تھا کہ لوگ باہر سے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری. تو مری کے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسپیشل طیارے بھر کے آئے اور لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ بھی ہمارا ایک سیاسی سرمایہ تھا نا. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات، کل میں روہی کا شکر گزار ہوں کہ میں نے کل ایک شکایت کی تھی تو اس کا ازالہ ہو گیا. میں نے جو رضی آج بات کر رہے ہیں، میں نے یہ کل بات کی تھی کہ آئے کوئی نہیں، ہمیں پرچی نہیں ملی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ. رات پھر ایک جتھا آیا، ان میں امیدوار بھی تھا، ٹھیک ہے، حامی بھی تھے. انہوں نے آ کے وہ کہا کہ جی پرچی آپ کو کل مل جائے گی، تو آپ کا پولنگ اسٹیشن لانا ہے. انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آج پہنچ جائیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، میں ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ میں جس حلقے میں رہتا ہوں وہاں ووٹ تو حلقہ تبدیل ہو گیا. عامر ڈوگر صاحب کا وہاں ہوتا تھا پہلے اثر رسوخ، اور ان کا جو وہ حلقہ تھا وہ نکال دیا گیا وہاں سے. لیکن میں وہاں گہما گہمی بہت دیکھتا تھا. اچھا، یعنی 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہی ویگنوں کا رش لگ جاتا تھا ان کے گھر کے باہر، رکشوں کا رش لگ جاتا تھا. وہ رکشے ویگنیں استعمال ہوتی تھی ووٹرز کو لانے لے جانے کے لیے. اس مرتبہ مجھے وہ بھی نہیں نظر آ رہا. اچھا، وہ ظہور دریجہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان کا تعلق جو ہے اسی علاقے سے ہے جس علاقے کی سیاست آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ان سے بھی جانتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. دریجہ صاحب، کیا حال ہے آپ کی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیسے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو ہے دریجہ صاحب کی آواز ذرا کم پہنچ رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کیجیے گا. ضرور دریجہ صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی. اچھا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر؟ جی، آواز ذرا کم آ رہی ہے. اچھا، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی. یہ بتائیں کہ رحیم یار خان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ وہاں وہ واحد ضلع ہے جہاں ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اچھی صورتحال دیکھی ہے. جب پیپلز پارٹی کہیں سے بھی سیٹ نہیں لے رہی ہوتی تو رحیم یار خان سے سیٹیں نکالتی ہے. وہ فیکٹر صرف مخدوم احمد محمود کا ہے یا پیپلز پارٹی کی اپنی بھی وہاں پر پینیٹریشن ہے؟ اور اس دفعہ الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب، رحیم یار خان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پچھلی مرتبہ بھی 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی تھی، اور اس میں مخدوم احمد محمود صاحب کا جو اپنا اثر ہے ذاتی اور سیاسی، تو اس کی وجہ بھی تھی، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی وہاں موجود ہے.
تو रहीम यार खान अपने वसेब का सराकिस्तान का बड़ा जिला है जी, उसमें कौमी असम्बली के 6 होके आते हैं। तो इनमें मुकाबला जो है इस मर्तबा इस तरह लगता है कि कोई एक आध सीट का शायद मजीद इजाफा पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, 2 की बजाय 3 हो जाए। अच्छा, तो जी, तो इसी तरह है। बाकी जो है मुकाबला सख्त है, गहरे एक तरह से जैसे तहरीक इंसाफ को पीछे धकेल दिया गया है। तो बाकी जो मुकाबला है अब 2-2 वो नून लीग ये हामिद सईद काज़मी साहब का वहां पर असर रसूख क्या है सियासी, और ये वहां से जाके इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? पार्टी के साथ उनका जैसे कह लें कि पहले भी वो लियाकतपुर में से इलेक्शन लड़े थे, तो इस मर्तबा भी वो क्योंकि लियाकतपुर में मखदूम मोहम्मद महमूद साहब के बेटे का पहले फैसला हो चुका था, तो वो लियाकतपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इनको जो है खानपुर भेज दिया, तो उसमें ये वोट लेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है वो इसी तरह है कि तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात है, लेकिन उसका जो विंग है वो बिखरे हुए हैं। तो इन हालात में जो नून लीग के वोटर थे वो मुतहर्रिक हो चुके हैं, और खुसूसन ये खानपुर वो बदनसीब हल्का है जो ज़ियाउल हक दौर से लिसानी बुनियादों पर बनवाया गया, और इसमें बहुत ज़्यादा चकूक आते हैं। तो वहाँ नून लीग के शेख प्याज जो मकामी आदमी हैं, तो उनकी कामयाबी एक तो उनको लगा बधा वोट मिल जाता है, जो है ना वो शेख प्याज का वोट वो नून लीग का वोट होता है, या नवाज भी खड़ा कर दें तो लिसानी बुनियाद पर वहाँ उनको जो है ना वोट मिलता है। तो फिर कुछ ये अपनी मेहनत करके ज़ाती तौर पर कुछ वोट मकामी लोगों का भी हासिल कर लेते हैं। इस तरह वो 2 कामयाब हो चुके हैं, और इस तरह भी ये बताइएगा दरेजा साहब, आपका ताल्लुक किसी इलाके से है, इसी खित्ते से है, और आपके वहाँ पर बरादरी और आबादी भी मौजूद है। इस दफा जो उम्मीदवार हैं वो रहीम यार खान में क्या नारा लगा रहे हैं, क्या दावा कर को ये कुछ देंगे और इस बुनियाद पर हमें वोट दिया जाए, वो क्या है सब कुछ? जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो सूबे की बात कर रहे हैं कि हम सूबा बनवाएंगे, और जो दूसरे हैं तो दूसरे उम्मीदवार ज़ाहिर इसी बुनियाद पर के भी हम तरक्की देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये सब लॉलीपॉप है। और दरेजा साहब, वो जो सूबा महाज वाले लोग थे उसका आगाज भी वहीं से हुआ था, और उसको लीड भी वही कर रहे थे जो रहीम यार खान के लोग थे। वो किधर गए सूबा महाज वाले लोग? और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जी आप पिछली दफा तो आपने वोट ही इसी बुनियाद पर लिए थे और एक महाज बनाया था, तो आप किधर हैं? अब वो खुसरो बख्तियार साहब किधर हैं? जी, सूबा महाज के वो खुसरो बख्तियार साहब ने लीड किया था और पैसा भी खर्च किया था और उनको भेजा गया था। तो खुसरो बख्तियार सूबा महाज के बाद जब इंसाफ में सूबा महाज तहलील हुआ तो बहुत मराहत 5-6 बड़ी वजारतें भी उन्होंने ली, एंजॉय किया, लेकिन उन्होंने इस अपने वोटों के साथ बदतरीन धोखा किया। और खसूसन चूंकि उस हल्के में उन्होंने पहले दीवारों पर लिखवाया कि भाई सरायकी सूबा हम बनवाएंगे। जब उन्होंने इक़्तिदार ले लिया तो इक़्तिदार में आकर कहा कि नहीं ये तो जहर है और नहीं हम इससे गिरफ्तार होते हैं जनूबी पंजाब। इससे लोगों ने बहुत नफरत की। अब वो सामना ही नहीं कर रहे और वो मौजूद भी नहीं वहाँ होते हुए। उनके भाई हाशिम जवां बख्त तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जी, वो तो जा रहे होंगे लोगों के पास। और हाशिम जवां बख्त लड़ रहे हैं लेकिन उनकी कैंपेन इतनी नहीं है, वो सामना नहीं कर रहे वोटों का। ये ठीक है कि उनके पास पैसा बहुत है, दौलत की रेल पेल है, पहले भी बहुत पैसा चलाया, अब भी वो चल रहा है,
لیکن ان کی کامیابی سے امکانات. پہلے درجہ صاحب کو پیسہ چل رہا ہے تو لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, کوئی پیسے کی ریل پیل ہے تو اچھا ہو رہا ہے, رحیم یار خان کی کوئی بہتری ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ سے تجزیہ لیا, بہت شکریہ. یہ مفتی صاحب, یہ جو صوبے کا ایلیمنٹ ہے, اس الیکشن میں, پچھلے 3-4 الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس خطے میں ڈومینیٹ کرتا ہے, کہ وعدہ کیا جاتا ہے, دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ اس معاملے پر خاموشی ہے, کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہو رہی. کئی رانا محمود الحسن یہاں بات کر رہے ہیں, یا یوسف رضا گیلانی کوئی ہلکی پھلکی بات کر رہے ہیں, لیکن جس پیمانے پر اس پہ بات ہوتی ہے وہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہی. دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے اس کا, کہ پچھلے انتخابات بھی دیکھیں تو صرف اس نعرے کی بنیاد پر انتخابی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں. ہاں, لیکن ایک فیکٹر تو تھا نا, یہ صبح محاذ بننا, پورا ایک محاذ بننا, وہ تھا نیگیٹو. وہ کسی ایک مقبول جماعت کو ہرانے کے لیے, کونے سے لگانے کے لیے وہ بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, نقصان پہنچانے کے لیے. نون لیگ میں واضح کروں, ٹھیک ہے, تو وہ جب مقصد حاصل ہو گیا الیکشن میں تو اس کے بعد اس کی ضرورت. لیکن یہ رضی صاحب کسی نہ کسی شکل میں یہ صوبے کا نعرہ الیکشن کے موقع پر لگتا ہے, لیکن اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیفیوز ہو گیا ہے, کر گیا ہے, یا اس کو ایک فیکٹر سمجھا نہیں گیا. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہیں, امیدواروں کو بھی سمجھ آ گئی ہیں. لوگوں کو ایک چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے جو چیز. اچھا, صوبے کا فیصلہ جن لوگوں نے کرنا ہے, جن قوتوں نے کرنا ہے, لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جب صوبے کی بات کی تھی. بریک لے لیں جی, یہ اہم معاملہ ہے, اس پہ 1-2 اور پہلو بھی ہیں جن پر ڈسکس کرتے ہیں جی.